رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ما سقا کافرا منہا شربت ماء، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربت ماء، وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو رب العالمین کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ سمجھ رہے نا بات؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تم مانتا کسی اور کو ہے، باتیں کسی اور کی مانتا ہے، بیٹھتا کسی اور کے پاس ہے، اور مانگنے اور مدد لینے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ تو جب ایسی باتیں ہم کرتے ہیں اور دنیا کا کوئی بندہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھے بیٹھے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو رب کے نزدیک اگر ان چیزوں کی اہمیت ہوتی مچھر کے پر کے برابر، تو اللہ بھی اپنے ماننے والوں کے علاوہ کسی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا حقیر چیز کا نام ہے، جس کے پیچھے آدمی اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فقط دھوکے کا سامان کہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکا کا سامان۔ دوسرے مقام پر فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پانے سے پہلے ہی وہ بھاگنے والا ضائع ہو جائے۔ جیسے کسان فصل کاشت کرتا ہے، وہ تیار ہو جاتی ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ اب یہ میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں جائے گی، یہ سارا مال میرا ہے، لیکن اچانک آندھی آتی ہے اور اسے تہس نہس کر دے تو کون ہے اسے واپس لے کر آئے؟ ہمارے کچھ دوستوں کو ایسے ہی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ چند پیسے کماتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں، گاڑی نیچے آ جاتی ہے، اچھا لباس نصیب ہوتا ہے، اچھا گھر نصیب ہوتا ہے، تھوڑی سی سہولیات ملتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا مال ہمیشہ میرے پاس رہنے والا ہے۔ وہ دوسرے بندوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو طعنہ دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے پاس مدد مانگنے چلا جائے اس کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کی دل فریب کشش کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال می کی طرح ہے۔ آج کل بارش ہو رہی ہے نا ماشاءاللہ رات کی، اس بارش کی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کماء انزلناہ من السماء، کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، فاختلط بہ نبات الارض،
پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے کہا اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها، اور اس زمین والوں نے کہا انہم قادرون علیہا، کہ اس پر انہوں نے خیال کیا کہ یہ پوری دسترت ہم ہی اس کے اوپر رکھتے ہیں، ہم ہی اس کے اوپر پوری دسترت رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اللہ فرماتے ہیں ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسے کر ڈالا کہ گویا کہ وہاں کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ دولت مند بندہ ہے، اس نے سمجھا کہ یہ ساری دولت ہمیشہ میرے پاس رہے گی، اس کی بنیاد پر وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، لوگوں کو تانے دیتا، باتیں کرتا، سمجھتا ساری زندگی میں امیر رہوں گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس کا ایسا حال کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی اس نے پیسہ دیکھا ہی نہیں تھا، اور بہت سے لوگ دیکھیں ایسے ہوتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہر قسم کے زوال سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کی حقارت کا ذکر کرتے ہوئے کئی مثالیں پیش کیں۔ مثلا آپ نے دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھا، دوسری جگہ آپ نے مردار بکری کے بچے کے برابر بھی اس کو قرار نہیں دیا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں بازار کے اندر نبی علیہ السلام ایک ایسے مردار بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے، خوبصورت بھی نہیں تھا، مرا ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر 1 درہم کے بدلے تمہیں یہ دے دیا جائے تم لے لو گے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ہم اس کو کیوں لیں گے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ یہ اس کو مل جائے؟ یعنی کسی کا ارادہ ہے اس کو لینے کا، ادھر پیسوں کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ فری میں لینا چاہتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کی اندر خوبصورتی نہیں ہے، اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، پھر بھی ہم اس کو نہ لیتے۔ اگر یہ زندہ ہوتا نا تب بھی ہم اس کو اس لیے نہ لیتے کہ یہ عیب والا ہے، کان اس کے چھوٹے ہیں، تو مرنے کے بعد اس کو کون لے گا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ، اللہ کی قسم دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا تمہارے نزدیک یہ بکری کا مرا ہوا بچہ حقیر ہے۔ اگر تمہارے نزدیک یہ مرا ہوا بچہ حقیر ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی گئی گزری ہے۔ اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں قرار دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه فی الیم فلینظر بما یرجع، فرماتے ہیں اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس اتنی سی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا کے پانی میں ڈالتا ہے، وہ غور کرے کہ انگلی کو کتنا دریا کا پانی لگ جاتا ہے۔ اگر پانی کے اندر آپ انگلی ڈبوئیں تو اس کو نکالیں کتنا پانی لے آئے گی اپنی انگلی، کتنا پانی لے آئے گی؟ 1 قطرہ لے آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اتنی بھی عظمت نہیں ہے جتنی اس پانی کی ہے۔ اور آپ دیکھیں آخرت کے انعامات کہ جو بندہ، اور یہ بات بالکل نہیں ہے کہ دنیا کی دولت ہونی نہیں چاہیے، اچھی زندگی گزارے نا۔ مجھے ایک ساتھی ملا کہنے لگا مولوی سارے اچھے کپڑے پہنتے، اچھی گاڑی میں گھومتے، ہمیں منع کرتے۔ میں نے کہا کون سے مولوی نے منع کیا بھائی؟ میں نے کہا لگژری لائف سٹائل آپ گزاریں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بھائی حرام کی کمائی سے بچیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے حرام سے بچیں، تکبر سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، اصل مسئلہ ہی یہ ہے۔ اور پھر بھی اس کے باوجود
جو بندہ حلال کا کما کر بھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی نعمت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سارے ہی اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کے بعد سوتے تھے۔ اگرچہ ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کی عظمتوں کو نہیں نہ پہنچ سکتے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم جتنا خرچ کر سکتے ہو کرو، لیکن تکبر سے بچو، ریاکاری سے بچو، بری باتوں سے بچو، لوگوں کو حقیر جاننے سے بچو۔ اصل مسئلہ یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دنیا کو ملعون قرار دیا۔ آقا فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ ملعون وما فیہا الا ذکر اللہ۔ آقا فرماتے ہیں خبردار، بے شک دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ ملعون یعنی رحمت الہی سے دور کرنے والا ہے، مگر اللہ کا ذکر اور وہ اعمال جنہیں اللہ محبوب جانتا ہے، او عالماً او متعلماً، یا عالم یا علم حاصل کرنے والا۔ اس حدیث سے مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے، دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے دوڑے لگانے والے، دنیا کی تعلیمات کو اصل ترجیح دینے والے، دین کی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو پس پشت ڈالنے والے اس حدیث سے علم حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی ڈگریوں اور دنیا کی جو تعلیم ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کو علم اور علماء کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اس لیے پہلی کوشش اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ دنیا کی تعلیم کے خلاف کوئی بھی مذہب، کوئی بھی عالم دین نہیں ہے، لیکن جو غیر شرعی، غیر اسلامی طور طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کا، اس کے خلاف ہے، نظام کے خلاف ہے، کرپٹ نظام کے۔ لڑکی لڑکا غیر محرم آپس میں جانتے نہیں، ان کو مخلوط ماحول کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے۔ بہرحال اسی طرح دنیا کی ضروریات کا ساز و سامان اور آخرت اس کی اصل کامیابی ہے۔ دنیا زندگی کی ضروریات کا ساز و سامان ہے، لیکن اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ ایسے اعمال کرے جس سے اس کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کامیاب اور کامران ہو جائے۔ دنیا کی اشیاء اور رنگینیوں میں اس قدر جو ہے وہ نہ دل لگایا جائے، اس قدر اس کے ساتھ الفت نہ کی جائے کہ آخرت بھول جائے۔ نبی علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جس نے اللہ سے بڑھ کر دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا۔ اور آگے فرمایا ومن احب آخرتہ اضر بدنیا، جس نے آخرت کے ساتھ محبت کی اس نے اپنی دنیا کو خراب کر لیا۔ فآسروا ما يبقى على ينفع، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بس تم باقی رہنے والی اشیاء کو فنا ہونے والی اشیاء پر ترجیح دیا کرو۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جس نے دنیا اللہ سے بڑھ کر چاہی اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اور دنیا تو برباد ہو ہی جانی ہے، چاہے تم ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزار لو۔ کس کی دنیا برباد نہیں ہونی جی؟ کس نے نہیں مرنا جو دنیا میں آیا؟ جو قیامت والے دن تک زندہ رہے گا، بالآخر مرے گا تو جان چھوٹنی ہے، بغیر مرے جان نہیں چھوٹنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن کیسے قائم ہوگا، اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کو بڑی تمہید نہیں باندھنی پڑنی کہ رب العالمین نے بڑی تمہید باندھی ہے، بڑے یہ ہے۔ لوگ اسی طرح ہم لوگ جیسے درس دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، کاروبار کے اندر مشغول ہیں، اپنے اپنے نظام چل رہے ہیں، اچانک سے ایک آواز آئے گی، اس آواز کا نام ہوگا سور میں پھونک دیا گیا ہے۔ وہ آواز آئے گی، وہ آواز اس قدر بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اس قدر بڑھ جائے گی کہ جنگلات کے جو درندے ہیں، پرندے ہیں، جانور تمام قسم کے وہ شہروں کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے، اور شہروں کے باسی جنگلات کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یہ لوگ بھاگتے ہوئے بھاگتے بھاگتے گر کر ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن قائم ہوگا۔ تو دنیا تو بہرحال ختم ہو گئی، دنیا کی اتنی سی حقیقت ہے۔ اور آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ سے بڑھ کر دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت خراب کر لی، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو تباہ کر لیا۔ بہرحال تم فنا ہونے والی چیزوں پر باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دیا کرو، یعنی دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، لہذا دنیا پر کس کو ترجیح دینی ہے؟ آخرت کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو نہیں۔ مضمون تھوڑا سا طویل ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے یہی باتیں ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام
آپ نے کہیں حدیث کے اندر دنیا کو مچھر کی مثال دے کر سمجھایا ہے، کہیں مکڑی کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ مکڑی کا جالا کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں مچھر کی مثال دی، مکڑی کی مثال دی، اور اسی طرح گدھے کی مثال دی کہ جو بندہ قرآن پڑھ لے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ان کو جب تورات دی گئی ہے تو ان کا حال یہی تھا جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، گدھے کو ان کتابوں کا کوئی بھی اثر، وہی ان کا حال تھا۔ ہم بھی قرآن پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آنی تو ہم بھی گدھے جیسے ہیں، ہماری زندگی کے اوپر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مثالیں دنیا کے بارے میں دی ہیں۔ بہرحال دنیا ایک حقیر چیز کا نام ہے، رب العالمین کے نزدیک اس کا کوئی مقام و مرتبہ، کوئی مسئلہ مسائل نہیں۔ بندہ دنیا کے لیے نماز چھوڑتا ہے، دنیا کے لیے روزہ چھوڑتا ہے، دنیا کے لیے حج چھوڑتا ہے، دنیا کے لیے عمرہ چھوڑتا ہے، دنیا کے مال کی خاطر اپنا مال اللہ کی راستے میں نہیں دیتا کہیں کم نہ پڑ جائے۔ یہ ساری ہر وقت دوڑیں لگی ہوئی ہیں، یہ کام یہ کام یہ کام۔ جناب موت کا فرشتہ آتا ہے، ساری دولت وہیں رہ گئی، سارے کام وہیں رہ گئے، سارے معاملات وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اللہ نصیب والوں کو اچھی اولاد دے دیتا ہے جو ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کچھ اہتمام کرتی رہتی ہیں، وگرنہ یہ بھی نصیب کے بغیر نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی دنیا جب تک ہم زندہ ہیں ایمان اسلام والی زندگی نصیب فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں اللہ ہمیں شان والی اور شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی